بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے ریٹائرمنٹ ویزا سب کلاس 410 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، بینیفٹس، ڈاکومنٹس، اپلائی، یور ریلیشن شپ اینڈ یور آئیڈینٹی۔ اب آتے ہیں فیچرز پر۔ یہ ویزا جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے لیے ہوتا ہے جو اپنی باقی عمر آسٹریلیا میں ریٹائرمنٹ کے بعد گزارنا۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب تک آپ آسٹریلیا یا اوورسیز میں ہیں تب بھی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بھلے آپ ہولڈر ہوں اسی ریٹائرمنٹ ویزا سب کلاس 410 کے فارمل ریٹائرمنٹ ویزے پر ہوں، جس کے پاس آسٹریلیا میں سبسٹینٹیو ویزا کے علاوہ کوئی اور ویزا نہ ہو۔ ریٹائرمنٹ ویزا یا فارمر ریٹائرمنٹ ویزا ہولڈر وہ لوگ جن کے پاس وزٹر ویزا اور الیکٹرانک ٹریول اتھارٹیز ویزا ہوتا ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہوتے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے آپ آسٹریلیا میں زندگی اور سفر کر سکتے ہیں، کام کے ساتھ تعلیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عارضی ویزا ہوتا ہے، اس لیے آپ آسٹریلیا میں پی آر یا نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب میں ڈیوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہے تو اس کی مدت 10 سال ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آسٹریلیا میں داخلے کے لیے ٹریول ڈاکومنٹس، پیسنجر کارڈز، پاسپورٹ ڈیٹیل یا چینج آف ایڈریس فارم، چینج آف سرکمسٹانسز فارم، نوٹیفیکیشن آف انکریکٹ آنسرز فارمز، انٹرنیشنل موومنٹ ریکارڈ فارم کی ریکویسٹ بھی دینی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپلائی پر۔ آپ نے فارم 1383 بھرنا ہے، ساتھ میں اے ایف پی نیشنل اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی دینا ہے۔ آپ اپنی درخواست فارم ٹیسمینیا میں ہابرٹ آفس میں جمع کروائیں، ساتھ میں کاغذات اور فیس بھی جمع کروائیں۔ فیس آپ کریڈٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے جمع کر ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز میں۔ اب میں آپ کو یور آئیڈینٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ موجودہ پاسپورٹ میں بایوگرافیکل پیجز کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اس درخواست میں شامل تمام سفری ڈاکومنٹس، اسٹیٹمنٹ جس میں بیان کیا گیا ہو کہ آپ کیوں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، یا آئیڈینٹی ڈاکومنٹس، 8 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور ہر تصویر کے پیچھے اپنا نام درج کیا ہو۔ اگر آپ کا یا جو کوئی اور شخص آپ کی درخواست میں موجود ہیں ان کے نام میں تبدیلی آئی ہے تو نام تبدیلی کا ثبوت تصدیق شدہ الگ سے دینا ہے۔ اب میں آپ کو یور ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نکاح نامے کی تصدیق شدہ کاپیاں یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور اگر اپنی درخواست میں جو لوگ شامل ہیں ان کی بھی، بھلے وہ آپ کے ساتھ آسٹریلیا میں ساتھ نہیں آنا چاہتے یا نہ ہو۔ اگر آپ ڈی فیکٹو ریلیشن شپ میں تو سیلف انڈیپینڈنٹ کا ثبوت کہ آپ کا رشتہ اصلی ہے اور ابھی بھی ہے۔ اگر آپ یا کوئی اور جو درخواست میں شامل ہے وہ ویڈو یا ڈیورسڈ ہے یا مستقل الگ ہو چکا ہے یعنی سیپریٹڈ، تو تصدیق شدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ڈیورس ڈاکومنٹس یا اسٹیٹری ڈیکلریشن سپریشن کے ڈاکومنٹس دینے۔ 18 یا 18 سے زیادہ عمر والے
تمام فیملی ممبرس کی فائنینشیل ڈپینڈنسی کے ثبوت، مثلا برتھ سرٹیفکیٹ اور ثبوت رشتہ یا تعلق کا ثبوت کہ یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ درخواست جمع کرنے سے 12 ماہ تک کا فائنینشیل ڈپینڈنسی کا ثبوت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔